بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کے نام جنہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی تھی۔ پارٹ 2 پہلا پارٹ ضرور دیکھیں، تبھی مکمل ویڈیو کی معلومات حاصل ہوگی۔ اسرا مبشرہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 ساتھی جنہیں دنیا کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی تھی۔ کچھ چیزوں کو ان کے صحابہ میں کام تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، چچا کے بیٹے، چوتھے خلیفہ تھے۔ ان کے پتا ابو طالب تھے، ان کی ماں کا نام فاطمہ، ان کے لقب ابو الحسن اور ابو تراب تھا۔ ان کا اپنام حیدر تھا، انہیں شیر خدا بھی کہا جاتا تھا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو ہاشم کے سدسیوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے گھر میں بلایا۔ رات میں کھانے کے بعد انہوں نے جب سب کے سامنے اسلام پیش کیا تو صرف علی نے کھڑے ہو کر اسلام قبول کیا۔ نمبر 5، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابن عبید اللہ اسلام قبول کرنے والے پہلے 8 لوگوں میں سے تھے۔ حالانکہ وہ بدر میں نہیں لڑے، لیکن وہ ان لڑائیوں میں شامل ہوئے۔ انہوں نے احد کی جنگ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہادری کے ساتھ حفاظت کی۔ وہ جمل کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ نمبر 6، حضرت جبیر ابن عوام۔ حضرت جبیر ابن عوام پیغمبر کے دوست اور شیشہ تھے اور آپ کی چچی صیفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ وہ تو چوتھے و 5ویں مسلم تھے۔ نمبر 7، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح۔ امت کے امین کے لقب سے نوازا گیا، پہلے مسلمان ہونے والے میں سے ایک تھے۔ حضرت ابو بکر نے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اپنے دوستوں کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ جا کر مسلمان بن گئے۔ دوسرے عظیم ہستیوں کی طرح ابو عبیدہ نے سبھی جنگیں مہموں میں حصہ لیا۔ حضرت عمر کے وقت میں جہاد کی گتیویدیوں کے دوران ابو عبیدہ ابن جراح نے سیریا کے علاقے میں فتح حاصل کی، جو حضرت ابو بکر کی خلافت کے دور میں شروع ہوا، اور انہوں نے کمانڈر کے روپ میں خدمت دی۔ وہ سیریا، مصر اور عراق کے پلیگ کے دوران بیمار پڑ گئے اور اسی بیماری سے انہوں نے وفات پائی۔ نمبر 8، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ وہ پہلے مسلمانوں میں سے تھے۔ سیف اللہ فیل کے واقعے کے لگ بھگ 20 سال بعد حضرت عبد الرحمن بن کی پیدائش ہوئی اور عبد الرحمن کو پیغمبر نے یہ نام دیا جب نبی دارالاقرم میں تشریف رکھتے تھے۔ ان دنوں میں اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ دونوں ہجرتوں حبس اور مدینہ میں سے شامل ہوئے۔ آخرکار جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے بھی دوسروں کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ حضرت عبد الرحمن نے مدینہ بازار میں بیاپار کرنا شروع کیا اور اللہ نے انہیں بہت دھن دولت سے نواز دیا۔ وہ سب سے زیادہ سخی لوگوں میں سے تھے۔ عبد الرحمن نے کئی جنگیں مہموں، تبوک کی مہم، اللہ کے راستے میں بہت دولت خرچ کی۔ جب وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں بہت بوڑھے ہو گئے اور آخر میں مدینہ میں ان کی وفات ہو گئی۔ نمبر 9، حضرت سعد ابن ابی وقاص۔ اسلام قبول کرنے والے پہلے لوگوں میں سے ایک تھے۔ ہجرت کے بعد انہوں نے بدر، احد، جنگ حدیبیہ، فتح مکہ، دوسری سبھی جنگوں مہم میں حصہ لیا۔ انہوں نے خلافت کے دوران جنگی اور سیاسی دونوں طریقے سے شاندار خدمت کی۔ ان کی وفات مدینہ کے باہر عتیق گھاٹی میں ہوئی، جہاں وہ رہ رہے تھے۔ نمبر 10، حضرت سعید ابن زید۔ ان کی شادی حضرت عمر کی بہن فاطمہ سے ہوئی۔ بدر کے ساتھ سعید ابن جدہ سے حدیبیہ، خائی اور ان سبھی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ سعید نے اپنے زندگی کے آخری دن مدینہ سے باہر عتیق گھاٹی میں اپنے کھیت میں بتائے اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔